آپ دیکھ رہے ہیں ایچ این نیوز۔ ایچ این نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد اظہر الدین۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیلات ویڈیو میں۔ ایچ این نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 5 منٹ میں 10 اہم خبریں۔ رانچی میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI کی ایک خصوصی عدالت نے پیر کو راشٹریہ جنتا دل RJD کے رہنما لالو پرساد یادو کو 139 کروڑ روپے کے چارہ گھوٹالہ کیس میں 5 سال قید کی سزا سنائی اور ان پر 60 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ RJD سپریمو کو اس معاملے میں 15 فروری کو مجرم قرار دیا گیا تھا اور سزا کی مقدار آج سنائی جانی تھی۔ یادو کو CBI عدالت نے ڈورنڈا خزانے سے 139.35 کروڑ روپے کی غیر قانونی نکالنے کا قصوروار پایا ہے۔ جاری حجاب تنازع مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ تمام طالب علموں کو چاہیے ان کا مذہب کوئی بھی ہو اسکولوں اور کالجوں کی طرف سے تجویز کردہ ڈریس کوڈ کو ماننا چاہیے۔ CNN نیوز 18 کو ایک خصوصی انٹرویو میں شاہ نے کہا، یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اسکول کے ڈریس کوڈ کو قبول کرنا چاہیے اور یہ معاملہ اب عدالت میں ہے اور عدالت اس معاملے پر اپنی سماعت کر رہی ہے۔ جو بھی ہو فیصلے پر سب کو عمل کرنا چاہیے۔ کرناٹک کے بہت سے حصوں میں نوجوان خواتین اور لڑکیوں کو ہفتے کے روز اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ عدالتی حکم کے باوجود حجاب پہن کر پہنچی تھی، کیونکہ تقریباً 15 دن قبل اس کے بھڑک اٹھنے کے بعد یہ مسئلہ کم ہونے کے کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ حکومت 1-2 روز کے لیے ادارے بند کر دے گی۔ رپورٹس کے مطابق تماکورو میں 15 مسلم لڑکیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور شیموگا میں 58 طالبات کو ان کے کالجوں کے باہر مظاہرے کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ حجاب پر احتجاج 4 فروری کو کرناٹک کے اڈپی ضلع کے گورنمنٹ گرلز PU کالج میں شروع ہوا، جب کچھ طالبات نے الزام لگایا کہ انہیں کلاسوں میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر برائے صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی میکاوتی گوتم ریڈی کا پیر کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے۔ وزیر اپنے گھر پر گر گئے اور انہیں اپولو ہسپتال جوبلی ہلز لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔ گوتم ریڈی جو دبئی ایکسپو میں شرکت کے بعد صرف 2 دن قبل دبئی سے واپس آئے تھے، اپنے پسماندگان میں بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ اپولو ہاسپٹل نے ایک بیان میں کہا کہ گوتم ریڈی اچانک گر پڑ گئے، انہیں صبح 7:45 پر ہسپتال لایا گیا تھا۔ بنگلور میں ایک بہت بڑا احتجاجی مارچ نکالا گیا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ کرناٹک کے ایک ضلعی جج جس نے رائچور میں یوم جمہوریہ پر مہاتما گاندھی کی تصویر کے ساتھ BR امبیڈکر کی تصویر لگانے پر اعتراض کیا تھا، آنند راؤ سرکل فلائی اوور کو روک دیا۔ چیف منسٹر بسوراج بومائی کو فریڈم پارک میں مظاہرین سے ملنے پر مجبور کیا۔ ان کے میمورنڈم کو قبول کرتے ہوئے بومائی نے ان کے مطالبات کو متعلقہ لوگوں تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ CM بومائی کی پارک میں مظاہرین سے ملاقات اپنے آپ میں غیر معمولی تھی۔ احتجاج کے مظاہر میں لوگوں کا ایک سمندر دکھایا گیا جو کرناٹک دلت سنگھرش کے نیلے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ SDPI کے کچھ جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ ممبئی اور احمد آباد شہروں کو جوڑنے والا آنے والا ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ، جو کہ ملک کا پہلا بلٹ ٹرین پروجیکٹ بھی ہے، حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آنے والا احمد آباد ممبئی ہائی اسپیڈ ریل پروجیکٹ ملک کی ضرورت ہے اور اس سے ممبئی کی شناخت خواہوں کے شہر کے طور پر مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس بلٹ ٹرین منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ اس پروجیکٹ کو نیشنل ہائی اسپیڈ ریل کارپوریشن لمیٹڈ کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے۔ NHSRCL نے حال ہی میں لارسن اینڈ ٹوبرو LNT لمیٹڈ کے ساتھ ڈیزائن کے ساتھ ساتھ تقریباً 8 کلومیٹر طویل ویاڈکٹ کی ترقی کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس میں گجرات کے شہر وڈودرا میں ایک ہائی اسپیڈ ریل اسٹیشن شامل ہے تاکہ آنے والی ممبئی احمد آباد ہائی اسپیڈ ریل اسٹیشن کو وڈودرا ریلوے اسٹیشن کے موجودہ پلیٹ فارم نمبر 7 کے اوپر منصوبہ بنایا گیا ہے۔ کارپوریشن کے مطابق اس انضمام کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کو ہائی اسپیڈ ریل اور قومی ٹرانسپورٹر کے درمیان آسانی سے منتقلی کی سہولیات ملے گی۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے پیر کے روز ممبئی میں انڈیا بلز فائنانس سینٹر پر چھاپے مارے۔ ED کی تلاش ایک انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ کی بنیاد پر ہے جو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے تحت انڈیا بلز ہاؤسنگ پر پروموٹر سمیر گہلاوت اور کچھ دیگر متعلقہ کمپنیوں اور افراد کے خلاف درج کی ہے۔ اپریل 2021 میں ED نے انڈیا بلز ہاؤسنگ اور اس کے پروموٹرز کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ED نے پالگھر FIR کی بنیاد پر ایک کیس درج کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی نے پیسے چوری کیے اور بڑھتی ہوئی قیمت کے لیے اپنے ہی حصص میں سرمایہ کاری کی۔ FIR میں شکایت کنندہ نے ریل اسٹیٹ کمپنیوں کا ذکر کیا جنہوں نے انڈیا بلز سے قرض لیا تھا اور پیسہ انڈیا بلز ہاؤسنگ شیئرز میں واپس کیا تھا۔ کانگریس پارٹی نے پیر 21 فروری کو تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS کے سربراہ اور تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ BJP مخالف محاذ پر رد عمل ظاہر کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے KCR پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ KCR جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مودی سپاری گینگ کا رکن ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اتوار کو ممبئی کے لیے روانہ ہوئے اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے صدر شرد پوار سے ملاقات کی۔ اس تناظر میں MP ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا اور کہا وہ صرف ان جماعتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو پہلے سے ہی متحدہ ترقی پسند اتحاد UPA کی شراکت دار ہیں۔ وہ کانگریس کو کمزور کرنے اور قومی جمہوری اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے UPA کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ NDA اور مودی MP ریونت ریڈی نے KCR کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا وہ ان لیڈروں سے بات نہیں کر رہے ہیں جو NDA یا PA کا حصہ نہیں ہے جیسے کیجریوال، جگن موہن ریڈی، سماج وادی وغیرہ۔ ادھو اسٹالن، ممتا دیوگوڑا سبھی کانگریس کے ساتھ ہیں اور وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے بادشاہ مجید ملک اور 3 دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ PMLA 2002 کے تحت ممبئی کی خصوصی PMLA عدالت میں ریڈ سینٹرز کی اسمگلنگ کے الزام میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ چارج شیٹ 15 فروری کو داخل کی گئی تھی اور عدالت نے 18 فروری کو معاملے کا نوٹس لیا تھا۔ ED نے 2015 میں 3.16 کروڑ روپے کے ریڈ سینٹرز کو ضبط کرنے کے معاملے میں DRI کی طرف سے دائر استغاثہ کی شکایت کی بنیاد پر بادشاہ مجید ملک اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی۔ ریڈ سینٹرز کی اسمگلنگ میں ملوث سنڈیکیٹ کا سرغنہ تحقیقات کے دوران ED نے گزشتہ سال 20 دسمبر کو ممبئی اور تھانے میں 8 مقامات پر تلاشی لی جس کے نتیجے میں مجرمانہ دستاویزات ضبط کی گئیں اور 21 دسمبر 2021 کو بادشاہ کی گرفتاری ہوئی۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے صنعت، تجارت اور IT کے وزیر مکاپتی گوتم ریڈی کی اچانک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے صنعت، تجارت اور IT کے وزیر مکاپتی گوتم ریڈی کی اچانک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر اپنی اہلیہ YS بھارتی ریڈی کے ساتھ حیدرآباد پہنچے اور وزیر کی رہائش گاہ پر پھول چڑھائے اور غمزدہ کنبہ کے ارکان کو جذباتی لمحات بانٹتے ہوئے تسلی دی۔ حکومت نے 2 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے اور AP وزیر کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ کے پہلے بلاک میں چیف منسٹر آفس اور ریاستی اسمبلی کی عمارت پر بھی مرحوم قائد کے احترام میں قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ چیف منسٹر نے میکاپتی گوتم ریڈی کے بے وقت انتقال پر گہرے صدمہ پہنچا اور متوفی کے ارکان خاندان کو تسلی دی۔ وہ سابق MP M راج موہن ریڈی کے پاس بیٹھ گئے جو وزیر موصوف کے والد تھے اور سوگوار کنبہ کے افراد کو تسلی دی۔ حکومت کے مشیر عوامی امور سجلا رام کرشنا ریڈی، YSRCP کے ارکان پارلیمنٹ V وجے سائی ریڈی، YS اویناش ریڈی، ایودھیا رانی ریڈی، TD چیئرمین YV سبا ریڈی، انیل کمار یادو، چی پربھاکر کے MLA شامل تھے جنہوں نے مرحوم وزیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انو کپور نے ہندی فلم انڈسٹری میں اپنی شروعات فلم کالا پتھر 1979 میں ایک غیر معتبر کردار کے ذریعے کی۔
انہوں نے کئی فلموں جیسے اعتراض، جولی LLB2، وکی ڈونر اور دیگر میں مختلف یادگار کردار ادا کیے۔ اداکار نے کردار کی جلد میں داخل ہونے کی صلاحیت کے لیے بہت ساری تعریفیں جیتی ہیں، چاہے وہ منفی ہو یا مثبت۔ یہ اداکار 2011 میں اس وقت خبروں کا حصہ بنے جب انہوں نے بالی ووڈ دیوا پرینکا چوپڑا پر تبصرہ کیا۔ اس تبصرے کے نتیجے میں انو اور پرینکا کے درمیان گرما گرم تبادلہ ہوا۔ انو اور پرینکا نے اعتراض میں کام کیا تھا۔ دونوں کو دوبارہ فلم 7 خون معاف میں کام کرنے کا موقع ملا۔ 7 خون معاف رسکن بانڈ کی کتاب سوازنا کے ساتھ شوہروں پر مبنی تھی۔ فلم میں عرفان خان، نیل نتن، مکیش اور دیگر نے ان شوہروں کا کردار ادا کیا۔ انو نے بھی شوہروں میں سے ایک کے طور پر کام کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم کی تشہیر کے دوران الفاظ کی گرما گرم جنگ شروع ہو گئی۔ انو نے کہا کہ پرینکا نے فلم میں ان کے ساتھ مباشرت سین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اداکار نے مزید کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوبصورت نہیں تھے۔ انو نے کہا کہ اگر وہ ہیرو ہوتی تو پرینکا ان کے ساتھ مباشرت سین کرتی۔ اداکار نے کہا کہ پرینکا کو ہیروز کے ساتھ مباشرت کے مناظر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرینکا نے اپنے ساتھی اداکار کے تبصرے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی مباشرت کے مناظر کرنا چاہتا ہے اور اس طرح کے نازیبا تبصرے کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی فلموں میں ہی کام کرنا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر لفظوں کی اس بڑھتی ہوئی جنگ کو ختم کر دیا کہ انہوں نے کبھی پرینکا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ان کا فیصلہ ان کی صلاحیتوں پر کریں گے۔ تاکہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔